اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر کتاب کاغذوں پر تحریر، کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب اگر آپ پر اتاریں، وَلَمَسُوهُ، اور وہ اسے چھوئیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، یعنی اگر کتاب کو اترتا ہوا دیکھیں اور پھر اس کتاب کو جو کاغذ پر قرطاس پر تحریر ہوئی ہو اور اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی ایمان، کیونکہ اس طرح کے تقاضے کرنے والے، اس طرح کے مطالبے کرنے والے یا ایمان لانے کے لیے اس طرح کی شرائط سامنے رکھنے والے وہ در حقیقت ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ جن کے لیے اللہ رب الجلال نے ہدایت مقدر کر دی ہوتی ہے وہ پھر ایسے تقاضے نہیں کرتے، وہ پھر آتے ہیں اور آ کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، اللہ کا پیغمبر ہونے کا اعلان فرمایا ہے، تو کیا سچ سنا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل آپ نے سچ سنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنے دامن رحمت، اپنی غلامی میں ہمیں قبول فرمائیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ نہ کوئی معجزہ مانگنا، نہ کوئی نشانی مانگنا، نہ کوئی دلیل مانگنا، نہ کوئی پروف مانگنا، ایمان لانے والوں کا اور جنہیں اللہ رب الجلال نے ہدایت کے لیے چن لیا ہو ان کا ایمان لانے کا انداز یہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ جب واپس آئے لوگوں نے کہا کہ تمہارے جو دوست ہیں، تمہارے بچپن کے، جو جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، انہوں نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا اعلان کر دیا، تو وہ سیدھے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آگے بس اتنا پوچھا کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے جو میں نے سنا ہے، کیا یہ صحیح ہے، سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل سچ ہے۔ تو کہا کہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائے، مجھے اپنی امت میں قبول فرمائے، میں آپ پر ایمان۔ تو جن کے لیے ہدایت لکھی جاتی ہے، جن کے لیے ہدایت اللہ رب العزت مقدر فرما دیتا ہے، وہ اس طرح ایمان لاتے ہیں، وہ اس طرح کے تقاضے نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ ان کا جو تقاضا ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ فرشتہ آئے اور پھر وہ کلام الہی جو ہے وہ کاغذوں پہ لکھا ہوا ہو، یعنی جبرائیل علیہ السلام لکھا ہوا کلام نہیں لے کے آتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پیغام سناتے تھے اللہ عز و جلال کا، اور نبی کریم علیہ السلام اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیتے تھے۔ وہ شروع میں آپ نے اس کلام کو دہرانے کی بھی کوشش کی کہ میں اس کلام کو 2 3 بار 4 بار یا بار بار پڑھ لوں تاکہ جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد کہیں میرے ذہن سے محو نہ ہو جائے۔ تو اللہ عز و جلال نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کا محفوظ رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کو کوشش کرنے کی آپ تکلف نہ فرمائیں، آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوشش نہ کریں اسے یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی، آپ کو یاد رکھوانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ اس پر پریشان نہ ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کلام الہی لے کر آتے، آ کر سناتے، حضور علیہ السلام کے سینے میں محفوظ ہو جاتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس طرح نہ آئے بلکہ فرشتہ ہمارے سامنے کلام لے کر اترے اور ہم دیکھیں کہ یہ اللہ کا کلام آیا ہے اور فرشتہ گواہی دے، تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ حضر جلال نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم آپ پر کتاب کو، یعنی لکھی ہوئی تحریر کو کاغذ پر آپ پر نازل کریں اور وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر اسے دیکھ لیں
لقال الذین کفروا، تو کافر لوگ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو سیدھا سیدھا جادو ہے. یعنی اسے بھی وہ جادو کا الزام دے کر، جادو کا بہتان لگا کر چھوڑ دیں گے کہ یہ ہم پر جادو کیا ہوا ہے، یا یہ کلام جادو ہے، یا یہ فرشتہ جادو سے وجود میں آیا ہے. العیاذ باللہ تعالی، ایمان نہیں لائیں گے. اب اللہ رب الجلال نے یہاں ارشاد فرمایا فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ لیں، کلام اترتا ہوا دیکھ لیں، فرشتوں کو دیکھ لیں، بلکہ فرمایا کہ اگر چھو کر بھی دیکھ لیں، مس کر کے بھی دیکھ لیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ صرف دیکھیں گے تو پھر تو کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے اور جادو کر دیا گیا ہم پر، اس لیے ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایسا ہو نہیں رہا. یعنی کتاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فرشتے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ رب الجلال نے دیکھنے کا نہیں فرمایا بلکہ چھونے کا فرمایا کہ جب وہ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے تو کم از کم نظر بندی کا تو الزام نہیں لگائیں گے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہماری نظر باندھ دی گئی، یہ ہماری نظر کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. جب وہ چھو کر دیکھ لیں گے تو پھر تو انہیں مس ہوگا، محسوس ہوگا. یعنی ایک جو حواس خمسہ ہیں ان میں ایک دیکھنے کی حص ہے اور ایک چھونے کی حص ہے، ایک چکھنے کی حص ہے، ایک سننے کی حص ہے اور ایک سونگھنے کی حص ہے. یہ 5 حواس خمسہ. اب ان میں دیکھنے کی جو حص ہے اس سے زیادہ معتبر حص وہ چھونے کی ہے. دیکھنے سے زیادہ معتبر چھونا ہے. تو اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ وہ چھو بھی لیں، اگر وہ چھو بھی لیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا کہیں گے؟ لقال الذین کفروا، کافر لوگ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح اور کھلا جادو ہے. وقالوا، اور کہیں گے لولا انزل علیہ ملک، کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، کہ ہمیں فرشتہ اترتا ہوا دکھائی دے، فرشتے نے کتاب اٹھائی ہوئی ہو اور وہ فرشتہ ہمیں اترتا ہوا دکھائی دے. اللہ رب الجلال نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم نے فرشتے کو اتارا ان کے سامنے. ویسے تو فرشتہ آتا ہی ہے، جبرائیل علیہ السلام کتاب لے کر، کلام الہی لے کر آتے. اگر ان کے آنکھوں کے سامنے فرشتہ اتارا یا انہوں نے فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھ لیا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پھر کام پورا ہو جائے گا، کام پورا ہو جائے گا. مطلب یہ زندہ ہی نہیں بچیں گے. فرشتے کو اگر انہوں نے دیکھ لیا تو فرشتے کی محبت سے، اس کی ہیبت سے، اس کے خوف سے، اس سے ان کے ایسے دل دہلیں گے. ثم لا ينظرون، وہ ایک سانس بھی نہیں لے پائیں گے، فوراً ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے. فرشتے کو دیکھنا یہ ان کی سکت نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، ان کے پاس وہ نظر نہیں ہے کہ یہ فرشتے کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکیں اور دیکھ کر پھر زندہ رہیں. اگر ایسا ہوتا، فرشتہ اترتا اور یہ دیکھ لیتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کام پورا ہو جاتا، کام مکمل ہو جاتا، یعنی ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا. تو ان 2 آیات میں اللہ رب الجلال نے مشرکین مکہ کے ایمان نہ لانے کا ایک سبب بیان فرمایا. ان کے ایمان نہ لانے کا اصل یہ سبب نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں فرشتہ نظر آئے یا کتاب ہمارے پاس لکھی ہوئی کاغذ پہ ہمیں اترتی ہوئی نظر آئے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. ایمان نہ لانے کا یہ تو سبب ہی نہیں تھا. سبب تو وہ ایک عصبیت، ایک تفاخر، ایک برتری کا احساس، ایک تکبر، ایک غرور تھا کہ ہم ان پر ایمان کیوں لائیں، ہم خود بہت بڑے سردار ہیں، بہت لینڈ لارڈ ہیں، بہت مالدار ہیں، ہماری اپنی بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، تو ہم ان پر ایمان کیوں لائیں.